فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے، تھوڑی زندگی کا یہ سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا بچھونا ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ابھی عرض کیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی قبر و آخرت کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو ٹوٹل کرے، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، قیامت کے میدان کی زندگی، پھر جنت یا جہنم کی زندگی، اس کو ٹوٹل کریں تو دنیا کی زندگی اس ٹوٹل میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہیں، اتنی مختصر زندگی ہے۔ تو اس میں کوئی عیش کر لے اور ساری زندگی یعنی قبر و آخرت میں جلتا رہے تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے کہ زندگی 60 برس کی ہے، اول تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنے برس کی ہے، لیکن کوئی کہے ہم سے کہ بھئی تمہاری زندگی 60 برس کی ہے، اب تم چاہو تو 1 گھنٹہ تکلیف برداشت کر لو، ساری زندگی تم سکون سے گزارو گے، یا پھر 1 گھنٹہ سکون سے گزار لو، عیش کر لو، اور باقی ساری زندگی تم تکلیف میں گزارو گے۔ عقل مند یہی کہے گا کہ بھئی 1 گھنٹہ میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں، پھر ساری زندگی آرام کروں گا۔ تو دنیا کی زندگی قبر و آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، وہ تو 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تھوڑی زندگی تکلیف برداشت کر لو، پھر قبر کی زندگی، قیامت کے میدان میں اور جنت میں تمہارے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی تو آپ دیکھیں نا، لوگ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اسکول میں ڈالتے ہیں، اور بچے میٹرک تک، پھر انٹر تک، پھر اس کے بعد آگے تعلیم تک، یعنی 25 سال کی عمر تک، بعض 30 سال کی عمر تک پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ پھر 30 سال کی عمر کے بعد کام پہ لگتے ہیں، تو 40 45 50 سال کی عمر تک محنت ہی کرتے ہیں، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، دن رات ایک کر دیتے ہیں کمانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ پھر بعد کی زندگی میں سکون سے ہم کھا پی سکیں گے۔ 50 سال کی عمر میں وہ جب پہنچتے ہیں تو اتنا کما چکے ہیں کہ اب اطمینان سے وہ کھا سکتے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے، 10 سال، 5 سال، 2 سال، اور ہو سکتا ہے 50 سال پر پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن فیوچر کے لیے انسان محنت کرتا ہے، تو قلیل فیوچر کے لیے اتنی محنت، اور وہ بھی پتہ نہیں فیوچر ملے گا کہ نہیں، لیکن قبر و آخرت تو بہت طویل فیوچر ہے، اس کے لیے کیا دنیا کی تھوڑی سی قربانی نہیں دی جا سکتی؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی۔ جب ہم کسی کا مہمان بنتے ہیں تو میزبان اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے۔ جب رب العالمین جنت میں مومنین کی مہمان نوازی فرمائے گا تو وہ شان و عظمت بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ اس مہمان نوازی کی کیا عظمت ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بھلا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے، گھر مبارک میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما ہے، چمڑے کا تکیہ جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، زیر سر مبارک ہے، جس میں اقدس پر بوریے کے نقش ہو گئے ہیں،
یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب گریہ دریافت کیا، یعنی آپ نے یہ پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو عیش و راحت میں ہوں۔ قیصر روم کا بادشاہ، کسریٰ ایران فارس کا بادشاہ، قیصر و کسریٰ تو عیش و راحت میں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہو کر اس حالت میں۔ فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی محبت عطا فرمائے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان دنیا کے لیے رزق حلال کے لیے کوشش نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے، اس کے محبوب کی فرما برداری کرے، اور دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہ ہو۔ اصل تو آخرت ہے۔